کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید۔ اس پر بڑے دلائل دیے اللہ نے، اللہ اکبر، بڑے دلائل دیے اللہ نے اس پر۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پاک آپ ناظرہ ضرور پڑھتے ہوں گے۔ میں سامعین کے لیے اچھا گمان رکھنے والا خطیب ہوں۔ ویسے بھی حکم ہے کہ لوگوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں گمان اچھا رکھیں۔ مجھے یقین ہے، میرا گمان ہے کہ آپ قرآن دیکھ کر ناظر قرآن پڑھتے ہو، آگے پیچھے نہیں تو چلو رمضان میں تو پڑھتے ہو، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بلکہ بچے تو شرطیں لگا کے پڑھتے ہیں، میں 2 ختم کرنے نے تھے، میں 3 ختم کرنے نے۔ رمضان میں اس طرح تلاوتیں ہوتی ہیں قرآن پاک کی۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں آپ ایک لفظ بار بار پڑھتے ہیں، الارض آتا ہے بار بار، الارض، اس کا کیا معنی ہے؟ زمین۔ پھر ایک لفظ آتا ہے السماء، سماوات، کیا معنی ہے؟ پھر آپ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے الشمس، کیا معنی ہے؟ سورج۔ پھر ایک لفظ آتا ہے القمر، الکواکب، الجبال، اللیل، النہار، البر خشکی، البحر تری سمندر، الجبال۔ پڑھتے ہو؟ اے اللہ تو ان کہانیاں سناتا قرآن میں نا، اللہ تمہیں کہانیاں سناتا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، خشکی، تری، پہاڑ، بادل، بارش، اولے، یالا باری، یہ اللہ تمہیں کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی میں تو سنانا تو سہ جاؤ، کہانیاں سنا رہا ہے تمہیں یہ اللہ، کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ کیوں ذکر کرتا ہے اللہ زمین کا، آسمان کا، رات کا، دن کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا؟ یہ سب عقلی دلیلیں ہیں۔ اللہ کہتی ہیں اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے بچھایا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت کو میں نے قائم کی ہے۔ یہ کتنے فٹ ہونی ہے؟ تساں 2 پلر دے چھڑے کھلارو نا، آسان ہے۔ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس کی چوڑائی 62 فٹ، 15 صفوں کی مسجد ہے۔ میں نے ٹھیکیدار سے کہا بھئی یار پلر نہیں آنے چاہیے، 62 فٹ۔ اس آکے استاد جی 2 پلر تے دینے پڑے۔ میں آکے پھر اللہ ہی، یہ اللہ دلیلیں دیتے ہیں، تو نے کبھی نہیں دیکھا؟ ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نے کبھی نہیں دیکھا ہم دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو نے ہمارے آنے والے بادلوں کو، برسنے والی بارش کو کبھی نہیں دیکھا؟ پھر اللہ اناج کا ذکر کرتے ہیں، اناج کا اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی نہیں دیکھا کہ تو دانہ بو کے آ گیا، ہم نے اس اندھیرے کے اندر اس کو چیرا، ایک حصہ نیچے چلا گیا، ایک حصہ باہر نکلا۔ تو نے کبھی نہیں دیکھا؟ اس کوپل کو کبھی نہیں دیکھا؟ انگوری، اس کوپل کو کبھی نہیں دیکھا جو اتنا نرم و نازک ہے کہ پھونک مارے تو دوسری طرف جا لگے؟ وہ کوپل، وہ سٹا، ایبٹ آباد کی زمین، ناران کاغان کی زمین، گلگت کی سخت زمین تو نے کبھی نہیں دیکھی؟ اس نرم و نازک سٹے نے پہاڑی زمین کو چیر کے رکھ دیا اور باہر نکل آیا، کبھی نہیں دیکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ سب قرآن میں بیان کرتا۔ تو میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کر، میری وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کر، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں،
وہ سٹا باہر نکل آیا ہے. پھر جب کچھ اور بلند ہونے لگا تو ہم نے اس پر کڑے چڑھا دی میرے اسے خراب نہ کرے. پھر جو ایک دانہ تو بو کے آیا تھا ہم نے اسے 700 دانوں میں بدل کے رکھ دیا ہے. یہ کرنے والا میں ہوں تو پھر ماننا کہ اس کائنات کا الہ بھی میں ہی ہوں. یہ اللہ عقلی دلیلیں دے. تو نے سورج اور چاند کو کبھی نہیں دیکھا ایک پٹڑی پہ چل رہے؟ کدی آج تک سنے ہی پہ آج سورج 5 منٹ لیٹ ہے اوور ہالنگ ہو رہی ہے، اس کی گریس دیتی جا رہی ہے، سنے ہی کدی؟ اس ہستی کو چھوڑ کر اس سے نہیں مانگنا، اس کے سامنے نہیں جھکنا، اس کے نام کی نظر و نیاز نہیں، اس سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی. ان کو پکار رہا ہے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو پکڑ نہیں سکتے، جو سونگھ نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے. انہیں پکار رہا ہے اس ہستی کو چھوڑ کے. اللہ یہ ساری عقلی دلیلیں پیش کرتی ہیں. پھر اللہ جانوروں کا ذکر کرنے لگتے ہیں. یہ صورت ہے ایک پوری انعام. یہ عربی زبان ہے یار، بڑی خوبصورت زبان. انعام نعمتیں، نعمت، انعام جانور، چوپائے، ڈنگر، پوری صورت اس نام پہ اتاری. کیا ذکر کیا اس میں؟ کہ یہ جانور پیدا میں نے کیے، یہ بطور نظر و نیاز تقسیم بھی میرے نام پہ ہونے چاہیے. پیدا کرنے والا جو میں ہوں. تو نے چارہ ڈالا، جانور کے سامنے چارہ ڈالا. جن ہاتھوں سے چارہ بنایا ہے ان ہاتھوں میں قوت کس نے دی؟ اگر چاہتا تو فالے ڈال دیتا. تیرا ہاتھ اٹھ بھی نہ سکتا، تیرا ہاتھ اٹھ بھی نہ سکتا. میں نے قوت دی تھی تیرے ہاتھوں کو جس سے تو نے چارہ ڈالا. پھر وہ چارہ جانور کے معدے میں چلا گیا. پھر ہم نے معدے میں ایک مشینری فٹ کر دی جس نے چارے پہ کام کرنا شروع کر دیا. کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا. اصل غذا اوپر آ گئی. ہم نے اصل غذا کو دھکا مارا جگر کی طرف. اصل غذا جگر میں آ گئی. یہاں ہم نے پھر ایک مشینری لگائی جس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ کا خون بنایا جو سپلائی کر دیا دل کو. کچھ کا دودھ بنایا جو سپلائی کر دیا تھنوں کو. قرآن میں اللہ بولا، اللہ نے کہا من بین فرسن ودمن. ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا. جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار. خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت. من بین فرسن ودمن. ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا. دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن خالصا. اسے 1000 چھاننیوں میں چھانتا رہتا، اتنا صاف دودھ تجھے نہیں مل سکتا تھا، نہیں مل سکتا تھا، نہیں مل سکتا تھا. جب تیرے برتن میں آیا وہ بھول گیا یہ داتا دربار پہ جائے گا. واہ میرے مولا تیرے بھی بڑے حوصلے نے، مولا تیرے بھی بڑے حوصلے نے. مولا یار عقل سے فیصلہ کرو. یہ دودھ بطور نیاز اور نظر تقسیم ہونا چاہیے تھا تو کس کے نام پہ ہونا؟ کس کی طاقت ہے؟ کوئی یہ کر سکتا ہے یہ نظام؟ من بین فرسن ودمن لبنن خالصا. میں نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ رکھا. تو نازک طبع ہے نا،
गोबर का एक कतरा आता, तू दूध इस्तेमाल न करता। तू नाजुक तबीयत का बंदा है ना, खून का एक जर्रा शामिल होता, तू दूध इस्तेमाल न करता। मैंने तेरी नाजुक तबीयत का लिहाज करके उस दूध में गोबर की पलीदी शामिल नहीं होने दी। जिस तरह मैंने गोबर की पलीदी दूध में शामिल नहीं होने दी, तू भी मेरी इबादत में शिर्क की पलीदी को शामिल न किया कर। तू भी मेरी पुकार और मेरी इबादत खालिस कर, मेरे ही सामने झुका कर, मुझे ही पुकारा कर, मदद के लिए मुझे ही आवाज लगाया कर, मेरे नाम ही की नजरों नियाज दे। ये अल्लाह ताला अक्ली दलाइल देते हैं कुरान पाक में। कभी जानवरों का जिक्र करते हैं, कभी दूध का जिक्र करते हैं, और फिर अल्लाह इस हद तक आते हैं, अल्लाह कहते हैं अलम यको नुतफतम मिन मनिय्य युमना, अलम यको नुतफतन मिन मनिय्यिन, अपनी पैदाइश के कतरे को तो देख जिससे घिन आती है, वो कपड़े पे लग जाए तो तू कपड़ा धोता रहता है, वो नजस पानी। अलम यको नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, हमने कितनी मुद्दत बाप की पीठ में ठहराया, फिर मां के रहम में टिपकाया, और फिर 3 अंधेरों में हमने उस पर कारीगरियां शुरू की। फी ज़ुलुमातिन सलासिन। ये यार अल्लाह क्यों बयान कर रहे हैं ये बातें, ये सारी बातें क्यों आपको सुना रहे हैं? अल्लाह बताना चाहते हैं मैं ही माबूद हूं, मैं ही इला हूं, मैं ही मुश्किल कुशा हूं, मैं ही आलिमुल गैब हूं। मेरी कुदरत देख, मेरा तसर्रुफ देख, मेरे इख्तियार देख, मेरी ताकत देख, मेरी कुव्वत देख। फी ज़ुलुमातिन सलासिन, 3 अंधेरे, एक मां के पेट का अंधेरा, एक रहम का अंधेरा, एक उस झिल्ली का अंधेरा जिस झिल्ली में लपेट के हम तेरी तस्वीरें बना रहे हैं, हम तेरी तस्वीरें बना रहे हैं। अल्लाह, इसको थोड़ा सा यहां रहने दो। अल्लाह ताला एक जगह पे ना शिकवा कर रहे हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मैं कहता हूं रब दे लफज कितनी मोहब्बत सी, मौला अगू करीम भी आग छड़ी। रब के लफज में बड़ा जोर था, फिर आगे अल करीम भी कह दिया। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खालका का फसव्वाका फ़अदलका। जरा उंगलियों का तनासुब तो देखो, आधा लक, पोरों का तनासुब देखो, कानों का, नथनों का, आंखों का, अबरू का, जरा तनासुब तो देख ना। फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। अल्लाह या अय्युहल इंसान, ये उस आदमी को कह रहे हैं जो रब का दरवाज़ा छोड़ के कहीं और जा रहा है, बेटा मांगने, शिफा मांगने, मुकदमे से रिहाई मांगने, कर्जे से निजात मांगने, झोलियां भरने जा रहा है। अल्लाह कहते हैं जा, मैं जबरदस्ती नहीं करता, जबर नहीं कर सकता हूं, तेरी टांगें तोड़ दूं, तू कैसे जाएगा? तुझे अंधा कर दूं, कैसे जाएगा? कर सकता हूं, नहीं करूंगा, जा, लेकिन एक गल दा जवाब दे के जा। अल्लाह निर्वार कढ़िया, ये तो समझ ही नहीं आनी पिया। निर्वार मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जा, जाना चाहता है किसी मजार पर, दरबार पर, किसी से मांगने के लिए जा, एक बात का जवाब दे के जा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तेरी 40 साल की जिंदगी हो गई, 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, 65 साल की हो गई। इस सारी जिंदगी में मुझे कोई ऐसा वक्त तो दिखा
تو من آواز لائی ہوئے تے میں تین جواب نہ دیتا ہوئے، پھر تے تو سونا بھی لگدا کہ مولا تین بلایا سی تو تے نہیں مننی تے میں ٹرے ہی سلطان باؤ، میں ٹرے ہی فلانے مزار تے، پھر تو اچھا لگتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، بھول گیا ہے الذی خلقک، بھول گیا ہے تو تے منگیا بھی نہیں، میں نے بن مانگے تجھے وجود دے دیا، تو نے مانگا نہیں، میں نے بن مانگے تجھے آنکھیں دے دی، تو نے مانگا بھی نہیں، بن مانگے تجھے کان دے دیے، بن مانگے تجھے ہاتھ دے دیے، بن مانگے تجھے پاؤں دے دیے، تو تے منگن جوگا بھی نہیں، اندر تھا ماں کے پیٹ میں، ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں تھا، منگن جوگا نہیں، ہم نے بن مانگے سب کچھ دیا۔ پھر جب طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہمت آ گئی، مکان مل گیا، دکان مل گئی، جوانی آ گئی، اب کہتا ہے میری نہیں سندا، اب کہتا ہے میری نہیں سندا، میری انہ دے اگے، انہ دی اللہ دے اگے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو بن مانگے کس نے تیری جھولیاں بھر دی تھی؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، ریم کا اندھیرا، تین اندھیروں میں ہم نے کاریگریاں کی ہیں۔ لوگ کاریگریاں کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کاریگر ہوئے ہیں دنیا میں، لیکن دن کے اجالے میں جو ہی مغرب کا ٹائم ہوا تو استاد نے شاگرد سے کہا لائٹیں آن کرو، کاریگری کرنی ہے، فن دکھانا ہے۔ ساری کائنات کے کاریگر کاریگریاں کرتے ہیں دن کے اجالے میں، اساں کاریگریاں شروع کیتیاں ترائے اندھیریاں دے اندر۔ فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں۔ میں بڑے بڑے اجتماعات میں اور بڑے بڑے جلسوں میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، لیکن آپ کا ذوق دیکھ کر یہاں وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جوش سے تو نہیں کہوں گا، نرم لفظوں سے کہوں گا، لیکن آپ کی سبحان اللہ سے مسجد گونج اٹھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تین اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا۔ دیکھ تو صحیح ہماری کاریگری ہے۔ یہ اپنی الوہیت پر اللہ نے دلائل پیش کیے، عقلی دلائل اللہ دیتی ہے۔ اللہ اس کی پیدائش کو دکھاتے ہیں، پھر جانور دکھاتے ہیں، زمین آسمان دکھاتے ہیں، یہ ساری کائنات اس بندے کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جس مسئلے کو قرآن نے بیان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مت کہ کوئی بندہ اس کا مفہوم مخالف سمجھ لے کوئی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اور کوئی چیز بیان نہیں کی۔ نہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے میرے نبی کی عظمتوں کا بھی ذکر کیا ہے، مجھے یہ پتہ ہے، وہ آیتیں مجھے میرے ذہن میں ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن نے میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ یہ میرا نبی ہے حبیب اللہ، اور حضرت موسیٰ تھے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں یہی تو فرق ہے نا، کہ جو کلیم اللہ تھا وہ جھولی پھیلا کے کہتا تھا رب اشرح لی، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، رب اشرح لی صدری
مولا میرا سینہ کھول دے. اور جب حبیب اللہ کی بات آئی اس نے مانگا بھی نہیں, اللہ نے بن مانگے کہا الم نشرح لک صدرک. یہ میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر ہے. ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک. دیکھیں اس کا معنی کیا, ہم نے بلند کیا تیرے لیے, لاکا لاکا تیرے لیے, ذکر کا تیرے ذکر کو. اگر درمیان میں لکا نہ ہوتا اور اللہ کہتے رفعنا ذکر کا, معنی تو وہی تھا, ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے لاکا. اس لاکا میں جو کیف ہے نا, اس لاکا میں جو مزہ ہے نا, اس لاکا میں جو حظ ہے نا, خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا رفعنا لاکا ذکر کا. کیوں کہا؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا پیغمبر تو زمین پہ کھڑے ہو کر میری تعریفیں کرتا ہے نا, تو تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا, ان الحمد والنعمت لکا لا شریک لکا. تو جب میری تعریفیں کرتا ہے تو لاکا 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 کے ساتھ کرتا ہے. میں عرش سے تیری تعریف کرنے لگا ہوں, میں بھی کہتا ہوں رفعنا لاکا, ہم نے بلند کیا ہے تیرے لیے تیرے ذکر کو. تجھ سے پہلے اتنا ذکر کسی کا بلند نہیں کیا, تیرا کیا ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, لاکا کے لانے کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. تجھ سے پہلے اتنا ذکر کسی کا ہم نے بلند نہیں کیا, صرف تیرا ذکر بلند کیا ہے. پھر یہاں اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر لیا. یہ نہیں کہا میں نے بلند کیا, نہ ہم نے. اس ہم نے میں جو تنتنا ہے, اس میں جو روب ہے اور دبدبہ ہے, ہم نے. اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا پیغمبر ساری کائنات کے لوگ نوری ناری خاکی سارے مل کر تیرے ذکر کو بلند کرنا چاہتے, وہ سارے مل کر تیرے ذکر کو اتنا بلند نہیں کر سکتے تھے جتنا میں اکیلے رب نے کر دیا ہے. تو قرآن میں میرے نبی کی تعریفیں بھی ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا, تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا. یہ قرآن میں میرے نبی کی تعریفیں ہو رہی ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی تعریفوں سے. قرآن میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے, اداؤں کے تذکرے کرتا ہے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, اداؤں کا تذکرے, اداؤں کے تذکرے. کب؟ جب اللہ نے پہلے اشارہ دیا ہم آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں, تو نبی پاک کے دل میں تھا کہ قبلہ جلدی بدلے, بیت اللہ قبلہ بنے. یہ میں عام مفسرین کا معنی کر رہا ہوں, مولانا حسین علی یہ معنی نہیں کرتے, وہ الگ معنی کرتے ہیں. یہ میں عام مفسرین کے تفسیر کے حساب سے کر رہا ہوں. آپ کا دل تھا کہ قبلہ میرا بدلے, قبلہ بیت اللہ بنے, تو آپ وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ جبریل آئے, حکم لائے, قبلہ میرا بیت اللہ ہو جائے. یہ آپ کا شوق تھا, ولولہ تھا. اللہ تعالیٰ اس ادا کا ذکر کر رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء, آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اس پر تھوڑا سا غور تو کرو یار, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ نرا کا معنی ہے, نرا ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں قد نرا, صرف نرا نہیں, قد نرا. تو اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو قد کا معنی دے, کوئی لفظ نہیں. مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کیا, قد کا کچھ مزہ حظ لذت اس معنی میں آ گئی. پنجابی میں معنی کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں, اساں ڈاڈھا ویکھدے. اب اس میں بڑا مزہ ہے, بڑا لطف ہے کہ کہنے والا کون ہے؟
تو قرآن میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے بھی کرتا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کے تذکرے بھی کرتا ہے، قرآن میرے نبی کے یاروں کے تذکرے بھی کرتا ہے۔ مجھ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ ساری آیتیں میرے سامنے ہیں کہ قرآن میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کرتا ہے، اور اس طرح تذکرے کرتا ہے کہ اگر یہ لفظ گستاخی پہ مبنی نہ ہو جائے میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس طرح رب تذکرہ کرتا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں رجدہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کیوں بھائی جب یہ آیت اتر رہی تھی کون تھے اس وقت؟ میں تو نہیں تھا، میں تو تھا ہی نہیں، نہ تابعین تھے نہ ہم تھے، کون تھے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور قیامت کے دن یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ زینہ فی قلوبکم کا ایک معنی کرنا چاہتا ہوں، عام مفسرین سے تھوڑا سا ہٹ کے کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں زینہ، زینہ ضمیر منصوب راجع بسوء ایمان، زینہ فی قلوبکم، اللہ کہتے ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے کسی کے دل میں آئے نا تو دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایمان جتنا خوبصورت ہے کہ جس دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا ہے۔ زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی ہٹا دیا، فسق و فجور کو بھی ہٹا دیا، نافرمانیوں کو بھی ہٹا دیا۔ اولئک ھم الراشدون، یہی راشد ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، جگہ جگہ اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، میرے پیارے پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ تو صحابہ کا تذکرہ بھی ہوا، نماز کا ذکر بھی ہوا، زکوٰۃ کا بھی ہوا، حج کا بھی ہوا، قربانی کا بھی ہوا، طواف کا بھی ہوا، عرفات کا بھی ہوا۔ سنتے چلے جاؤ، والدین کے حقوق کا ہوا، پڑوسیوں کے حقوق کا ہوا، نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، دیت کا، عدت کا، وراثت کا، بچے کو دودھ پلانے کا ذکر ہوا۔ یہ سب قرآن میں مسئلے بیان ہوئے۔ جو میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ آخر میں نتیجہ جا کے نکلے گا، پہلے یہ سنتے آؤ۔ کتنی باتیں میں نے گن لی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، عرفات، سب کا ذکر ہوا۔ نکاح، طلاق، عدت، خلا، وراثت، دیت، بچے کو دودھ پلانا، قصاص، اس کا بھی ذکر ہوا۔ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اس کا بھی ذکر ہوا۔ پورا تولو، پورا ماپو، چیز کم کر کے نہ دو، اس کا بھی ذکر ہوا۔ جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، اس کا بھی ذکر ہوا۔ پھر جنت کا ذکر ہوا، پھر جہنم کا ذکر ہوا، پی ملے پانی کا ذکر ہوا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، ان چیزوں سے۔ یہ 114 سورتوں میں یہ سارے مضمون اللہ نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں، لیکن لالا موسیٰ کے لوگوں تم یہ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ 114 سورتوں میں سے 80 سورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی۔ 80 سورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی کو اللہ ثابت کر رہے ہیں، دلائل کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ زور اللہ نے
اسی مسئلے پہ دیا کہ اس کائنات کا الہ اور معبود ہے تو وہ صرف کون ہے۔ آج میرا دل تو بڑا تھا کہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میرا کچومر لوگاں کٹ چھڑے۔ زور کے بعد ایک میں تقریر کر کے آیا ہوں، پھر یہاں میں نے بیان کی ہے، اور اب عشاء کے بعد میں نے جلال پور جٹنا جا کے پھر بیان کرنا۔ تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔